دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ جناب اختر مینگل صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مینگل صاحب، عرض یہ ہے کہ آپ رہا ہوئے تھے اور بڑی ایک امید آئی تھی جب آپ رہا ہونے کے بعد بلوچستان گئے، آپ کا وہاں پہ بھرپور استقبال ہوا، بڑی بڑی ریلیز نکلیں، جلوس نکلے، تو میرے جیسے لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے مینگل صاحب کہ شاید آپ ایک پولیٹیکل کو موومنٹ بنا کے تو ہمیں کہیں لے جا سکیں گے، لیکن مجھے ابھی کچھ دنوں سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ میں بھی، حالانکہ آپ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، آپ کے والد صاحب سردار عطا اللہ مینگل صاحب کی اگر بٹرنس ہے تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ کی عمر میں آدمی حوصلہ اتنی جلدی نہیں چھوڑتا ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ بد دل سے ہو گئے ہیں، دور جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کی اب گنجائش نہیں رہی بلوچستان میں جو ماحول بن رہا ہے؟ صاحب، مایوسی کو میں گناہ سمجھتا ہوں، ٹھیک، لیکن نا امیدی کو بھی میں گناہ سمجھتا ہوں، لیکن اس ملک کے حاکموں سے امید رکھنا، اس کو میں جو گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں۔ کیوں ان سے ہم امید رکھیں؟ ان 63 سالوں میں ہم صرف امید پہ تو جیتے رہے ہیں۔ ابھی جالب کی میں مثال دیتا ہوں، جی، وہ کیا کوئی عسکریت پسند تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے کوئی وہ خودکش بم کی جیکٹ پہن کے گیا تھا کہیں پہ، ایک اکیلا بچوں کو اسکول لے جاتا تھا، غریب طبقے سے تعلق تھا اس کا، اور اتنا ٹھنڈی طبیعت کا تھا، کبھی پارٹی میٹنگ میں اگر جذباتی ہو جاتا فیصلوں پہ تو وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ اور ایسے شخص کو جو وہ ایک پولیٹیکل اسٹرگل کر رہا تھا، اس کو پولیٹیکل سیاسی جدوجہد کرنے کی جو اجازت نہیں دی جا کر، تو سرکار کیا پیغام دینا چاہتی ہے بلوچستان کے لوگوں کو کہ تم لوگوں کو سیاسی اسٹرگل کی ہم اجازت نہیں دیتے؟ مینگل صاحب، آپ کو شک ہے یا یقین ہے کہ یہ سرکار کے ہی کسی ادارے کا کام ہے؟ صاحب، شک پہلی بار واقعہ ہوتا ہے تو انسان شک کرتا ہے۔ میں ان واقعات کو آپ کو گناؤں تو میرے خیال میں بھی تھک جاؤں گا اور آپ بھی بیزار ہو جائیں گے۔ کتنے واقعات ہوئے ہیں؟ غلام احمد کے واقعات کو آپ کو یاد ہوگا، وہ واقعہ ہوا، جی جی، آئی جی ایف سی وہی کہہ رہے تھے ایران کے بارڈر پہ ہوا ہے، اور آپ لوگوں نے جا کے وہ موقع کو بھی دیکھا۔ جی، ہم گئے تھے، وہ تو بازار تھا تربت کا، وہ ایران کے بارڈر سے کتنا دور تھا۔ صحیح، اور بدقسمتی سے اس کو آئی جی ایف سی رکھا ہے جس کو بلوچستان کا جغرافیہ معلوم نہیں۔ اس کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی، جوڈیشل انکوائریاں ہوئی، کیا رزلٹ آیا؟ اس کے بعد کئی لوگ اغوا ہوئے ہیں جو آج دن تک ان کے لواحقین، ان کے والدین جو اس آس پر بیٹھے ہوئے کب ان کے جو ہیں بیٹے یا بھائی واپس آئیں گے۔ میں مایوس نہیں ہوا ہوں، لیکن بلوچستان کی عوام مایوس ہوئی ہے۔ مجھے اگر امید ہے، مجھے اگر یقین ہے، اعتماد ہے بھی تو پاکستان کے حکمرانوں پہ نہیں، بلوچستان کے عوام پہ اعتماد ہے۔ اچھا مینگل صاحب، اسی جب 18ویں ترمیم ہوئی تو پھر صوبائی خود مختاری کا معاملہ ہوا، کنکر لسٹ کے خاتمے کی بات ہوئی کہ اب صوبے مضبوط ہوں گے، وسائل بھی زیادہ ملے، اور اسے لگا کہ جیسے صوبائی حکومت جو ہے نا، یہ بھی آیا کہ ایف سی کا کنٹرول بھی وہ صوبائی حکومت کے حوالے کیا جائے، کچھ فیصلے بھی ہوئے، بعد میں اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا۔ تو اتنی 18ویں ترمیم کے بعد جو ہم یہاں مومنٹم دیکھ رہے تھے اسلام آباد کے اندر کہ اب شاید بلوچستان کے لوگ بھی تھوڑے سے یعنی مطمئن بھی ہوئے ہیں اور وسائل بھی گئے، ان کی پریشانیوں کا بھی ازالہ ہو گیا، تھوڑا سا کوئی آگے بھی آیا، روزگار بھی دے رہے ہیں، تو آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اور 18ویں ترمیم سے پہلے وہ سارے جو خدشات ہم پچھلے سال ڈسکس کیا کرتے تھے اب وہ ملٹی پلائی ہو کے آگے آ رہے ہیں۔ نصرت، آپ کو یاد ہوگا اسی 18ویں ترمیم میں آپ نے مجھ سے بھی بات کی تھی کسی اور پروگرام میں، میں نے آپ کو کہا تھا اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، یہ صرف ڈوکسلے ہیں بچوں کو جو لالی پاپ دکھانے کے لیے، اور ہم بچے نہیں رہے، یہ میرے الفاظ تھے اس وقت۔ جی جی، اور وہی ہوا، کیونکہ ہم نے ان کو کئی بار آزمایا ہوا ہے اور کئی بار آزما چکے ہیں ان کی پارلیمنٹ کو ہم نے آزمایا، ان کے تمام اداروں کو ہم نے آزمایا۔ ابھی میں کسی چینل پہ بات کر رہا تھا تو اس میں کہا عدلیہ، ہم نے اس کو بھی آزمایا۔ عدلیہ آزاد ہوئی ہوگی لیکن اسلام آباد اور لاہور کی حد تک، لیکن
बलूचिस्तान की हद पर पहुंचते हुए भी उस अदलिया के भी आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है। सही बात। जी मैंगल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने जज्बात से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आगाह किया। देखो, मुझे जो सबसे बड़ा, तुम्हें पता है, जब ये जिक्र कर रहे थे, हम तुर्बत गए थे, कितनी सख्त गर्मी थी। चौक में छोटा सा शहर 30-35 हज़ार का, उसमें 2-3 हज़ार नौजवान थे। उनमें से मुश्किल से कोई 30 साल से ज्यादा था, और उनमें बच्चियों की तादाद थी। बिल्कुल वो बच्चियां के जिनके पढ़ने लिखने खेलने कूदने के दिन हैं। और बलोचिस्तान के कल्चर में बच्ची का बाहर आना, सड़क पे खड़े होकर नारे लगाना, और वहां पे सबसे ज्यादा